نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ مائک میں نماز قائم نہ ہونے کی کچھ وجوہات عنایت فرمائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مائک پر نماز مطلقاً نہیں ہوتی، بلکہ مائک کا استعمال نماز میں ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نماز بہت احتیاط کا محل ہے، اور استعمال مائک کا استعمال نماز میں خلاف احتیاط ہے۔ بعض حالات میں نماز مائک کے استعمال سے فاسد ہوگی، اور ایک صورت میں امام کی بھی اور مقتدیوں کی بھی فاسد ہوگی، جبکہ مائک کے استعمال میں عمل کثیر کی حاجت ہو کہ امام کو آواز ڈالنے کے لیے عمل کثیر کی ضرورت پڑتی ہو، اس صورت میں امام کی نماز نہیں ہوگی، اور جب اس کی نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اور بعض صورتوں میں مائک کے استعمال میں فساد نماز کا اندیشہ قوی اور صحیح ہے، اور بعض حالات میں امام کی حالت مقتدیوں پر مشتبہ ہونے کا اندیشہ اس مائک کے استعمال سے لازم ہے، اور ان دو صورتوں سے مفر نہیں ہے۔ تو اب جبکہ فساد نماز کا اندیشہ ہو یا اشتباہ امام کی حالت کے مشتبہ ہونے کا، کہ مقتدی کو پتہ نہ چلے کہ امام نماز میں ہے یا اس کا کیا حال ہے، اس نے نماز ختم کی، کر لی نہیں کر لی، اس صورت میں نماز فاسد ہوتی ہے۔ تو استعمال مائک ان وجوہ سے جو ہے ناجائز ہے۔ اور یہ صرف اندیشہ ہی نہیں ہے، بلکہ بہت مرتبہ ایسا واقع ہو بھی چکا ہے، اور آئندہ بھی واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ مجھے کلکتے کی مسجد کا ایک واقعہ ایک شخص نے سنایا کہ مجمع کثیر تھا، عید کی نماز ہو رہی تھی، اور ایک دم مائک نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب یا تو بجلی چلی گئی، مائک فیل ہو گیا، یا یہ کہ بجلی اور پاور سب موجود لیکن مائک کا سسٹم گڑبڑ ہو گیا۔ اب اس میں جو آواز کو کنوے کرنے کا جو سسٹم ہے، ہارن تک، وہ سسٹم فیل ہو گیا، اور اس میں سے کچھ آوازیں غیر مفہوم اور مبہم سی آتی رہیں، اور اس طور پر وہاں یہ ہوا کہ نماز میں امام صاحب کی حالت مشتبہ ہو گئی۔ اب ایک مقتدی صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائیو، امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں، رکوع کر لو۔ اس کے بعد امام صاحب سجدے میں ہیں، سجدہ کر لو۔ امام صاحب نے اب دوسرا سجدہ کیا، پھر امام صاحب دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے۔ اس طور پر وہ شخص اعلان کرتا رہا
اور اسی طور پر اس نے سلام پھیرا، اور بعد میں اس نے یہ کہا کہ اگر آج میں نہ ہوتا تو سب کی نماز جاتی۔ اس بے وقوف کی اپنی تو نماز گئی، اور جن لوگوں نے اس کے کہنے پر یہ انتقالات کیے ان کی بھی نماز نہ ہوئی۔ اور اسی طور پر جن لوگوں کو امام کی حالت مشتبہ ہو گئی کہ امام رکوع میں ہے یا سجود میں ہے یا ابھی نماز اس کی میں ہے یا نماز میں نہیں ہے، ان لوگوں کی نماز نہ ہوئی۔ میں اس کو لطیفہ سمجھتا تھا، لیکن یہ لطیفہ جو ہے واقع ہو چکا، اور جو ہے حقیقت کی صورت میں یہ کلکتے میں واقع ہوا۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے جس میں فساد نماز کا اور اشتباہ امام کی حالت کے مشتبہ ہونے کا قوی اندیشہ وہ یہ ہے کہ مائک جس طرح سے امام کی آواز کو لیتا ہے، اب اس میں ایک علمی بحث ہے کہ امام کی آواز اصل آواز امام نہیں ہے بلکہ اس کی کاپی ہے، اور اصل آواز امام اگر مقتدیوں کو نہ پہنچے تو اس پر انتقالات کرنا، اسی آواز پر اعتماد کرتے ہوئے یہ مفسد نماز ہے۔ یہ عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ایک عام فہم بات میں یہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں کسی جلسے میں گیا تھا، اور ہمارا مائک جو ہے وہ لگا ہوا تھا، اور ایک طرف ہمارے جلسے کی آوازیں وہ مائک لے رہا تھا، اور دوسری طرف اسی مائک سے گانے کی اور دوسرے پروگراموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک ریڈیو اسٹیشن ہے جو بالکل قریب میں ہے، تو وہ مائک ہوا کے تموج سے جو آوازیں ریڈیو سے ریلے ہو رہی تھیں ان کو اس مائک نے پکڑا، اور یہ آوازیں مل گئیں، ہماری آوازیں الگ، اور وہ آوازیں صاف جو ہے نمایاں پہچانی جا رہی تھیں۔ تو یہ تمام صورتیں ایسی ہیں جس میں امام کی آواز کے ساتھ خلط اور اشتباہ کے سبب فساد نماز کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے محتاط علماء کرام نے یہ حکم دیا ہے کہ مائک کا استعمال نماز میں نہ ہو، اس لیے کہ وہ خلاف احتیاط ہے۔ اور امام ابن حمام نے فتح القدیر میں ایک صورت کے جواب میں یہ اصل کلی لکھی کہ لأن صلاته دارت فی الوجہین بین الصحت والفساد فتفسد احتیاطا، مصلی کی نماز دو صورتوں میں صحت اور فساد کے درمیان دائر ہو گئی، لہذا اگر ایک وجہ سے صحیح ہے اور دوسری وجہ سے فاسد ہے تو احتیاطاً اس کے فاسد ہونے کا حکم دیا جائے گا۔